السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کالا جادو۔ اس دنیا میں دو طرح کی مخلوق ہے جس کا ذکر الہامی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، اور یہی اشرف المخلوقات ایسے کارنامے سر انجام دے چکا ہے کہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ بنی آدم واقعی ان سب چیزوں کے قابل ہو سکتا ہے۔ اس روئے زمین پر ایک تو مخلوق انسان ہے جبکہ دوسری مخلوق جنات ہے، جو انسانوں کی آنکھ سے اوجل اور کئی درجے زیادہ طاقتور ہے، لیکن حضرت انسان کو اللہ نے ایسی عقل عطا کی ہے کہ آج وہ جنات پر بھی حاوی ہے۔ آج کا واقعہ بھی کچھ ایسا ہی ہے جو ایک مسیحی شخص نے خود سنایا ہے۔ یوسف نامی ایک مسیحی لڑکا بتاتا ہے کہ جب وہ چھوٹا تھا تو اس کے گھر والوں نے اس کی شادی رشتہ داروں میں ہی طے کر دی تھی۔ جب وہ جوان ہوا تو اس کے والد نے لڑکی کے والد سے رابطہ کیا، تو لڑکی کے والد نے کہا کہ آپ کی امانت ہے، جب چاہے لے جائے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا لوں اور اپنے بیٹے سے اس کی شادی کروا دوں۔ اس پر یوسف کے والد نے صاف انکار کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد لڑکی کے والد نے دوبارہ رابطہ کیا اور پوچھا کہ کب آ رہے ہیں اپنی امانت لینے، تو یوسف کے والد نے کہا میں انکار کر چکا ہوں، اس لیے اب یہ شادی ناممکن ہے۔ یہ سن کر لڑکی کا والد آگ بگولا ہو گیا اور غصے میں کہا شادی تو تمہیں کرنی ہوگی جیسے بھی ہو۔ دونوں میں بحث ہونے لگی، مگر رشتہ داروں نے بیچ بچاؤ کروا دیا۔ کچھ عرصے بعد یوسف کی طبیعت خراب ہونے لگی، کبھی بخار، کبھی سر درد، کبھی کوئی اور بیماری۔ عجیب بات یہ تھی کہ کوئی بھی دوا اثر نہیں کر رہی تھی۔ اس کے والد بہت پریشان تھے کیونکہ ان کا جوان بیٹا بری طرح بیمار تھا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ کسی پرائیویٹ اسپتال میں چیک کروائے۔ چنانچہ یوسف کے والد یعقوب مسیحی اسے ایک پرائیویٹ کلینک لے گئے، جہاں اس کے ٹیسٹ کیے گئے۔ جب رپورٹس آئیں تو ان میں کوئی بیماری ظاہر نہیں ہوئی، لیکن یوسف کی حالت دن بدن بگڑ رہی تھی۔ وہ نہ اٹھ سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا۔ پورے خاندان میں پریشانی پھیل گئی۔ سب اس کی خبرگیری کے لیے آ رہے تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ نہ تو لڑکی کی ماں آئی اور نہ ہی اس کا باپ۔ اب گھر والے شدید پریشان تھے کہ کیا کیا جائے۔ یعقوب ایک اتوار چرچ گیا اور پادری صاحب سے دعا کے لیے کہا۔ سارا ماجرا سننے کے بعد پادری صاحب نے کہا یہ بیمار نہیں ہے، اس پر کالا جادو کیا گیا ہے، اور وہ بھی بہت طاقتور قسم کا۔ آج تو میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن کچھ دنوں میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آؤں گا۔ پادری صاحب نے یعقوب کو کچھ چیزیں دی اور کہا کہ یہ لے آنا۔ چند دنوں بعد پادری صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ یعقوب کے گھر پہنچے۔ یوسف کو پادری کے سامنے بٹھا دیا گیا اور خواتین کو گھر سے باہر بھیج دیا گیا۔ جب پادری صاحب نے پڑھائی شروع کی تو یوسف کی حالت بگڑنے لگی۔ اس کا چہرہ لال سرخ ہو گیا، آنکھیں ایک جگہ ٹک گئی اور اس کے جسم میں شدید جھٹکے شروع ہو گئے۔ اچانک اس نے پادری پر حملہ کر دیا، مگر پادری کے ساتھیوں نے پوری طور پر اسے قابو کر لیا۔ اب یوسف کی آواز عجیب سی ہو گئی اور وہ غصے میں کہنے لگا کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ پادری صاحب نے پوچھا تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ یوسف نے جواب دیا میں خود نہیں آیا، مجھے بھیجا گیا ہے۔ پادری نے پوچھا کس نے بھیجا ہے اور کیوں؟ یوسف نے کہا مجھے فلاں نے بھیجا ہے، جن کی بیٹی سے شادی کے لیے ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ میں تب ہی جاؤں گا جب یہ شادی ہو جائے گی۔
پادری صاحب نے کہا جانا تو تمہیں پڑے گا ورنہ میں تمہیں جلا دوں گا۔ یہ سن کر یوسف نے زور سے کہا لگایا اور اچانک گھر کے برتن گرنے اور ٹوٹنے لگے۔ یوسف چیخنے اور چلانے لگا۔ پادری نے آگ جلا رکھی تھی اور کچھ چیزیں آگ میں پھینک رہا تھا۔ ادھر یوسف کی حالت مزید بگڑ رہی تھی اور وہ بار بار کہہ رہا تھا شادی تو ہو کر رہے گی۔ اچانک یوسف بے ہوش ہو گیا۔ پادری صاحب نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اس پر پانی کے چینٹے مارے۔ کچھ دیر بعد وہ ہوش میں آ گیا۔ پادری صاحب نے دوبارہ پڑھائی شروع کی تو یوسف کی حالت پھر خراب ہونے لگی۔ اب پادری کے ساتھ اور لوگ بھی دعائیں پڑھنے لگے۔ یوسف کے جسم میں دوبارہ جن کی حاضری ہوئی۔ پادری نے کہا تمہیں کہا تھا اسے چھوڑ دو، نہیں تو تیار ہو جاؤ جلنے کے لیے۔ اب پڑھائی اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ یوسف کے اندر موجود جن معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا میں جاتا ہوں۔ پادری نے کہا چلے جاؤ لیکن اپنی نشانی دے کر جانا۔ اچانک گھر کی ایک دیوار گری اور وہ جن بھاگ گیا۔ اس کے بعد یوسف کی طبیعت کافی دن تک خراب رہی۔ اس کے پاؤں میں جان ختم ہو چکی تھی اور وہ چلنے پھرنے سے قاصر تھا۔ پادری صاحب نے ایک تعویذ دیا، کچھ پانی دیا اور کچھ محسوس عمل کرنے کے لیے دیا۔ چند دن بعد یوسف بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد یوسف کے والد نے فوراً اس کی شادی کر دی اور کچھ عرصے بعد لڑکی کے والد نے بھی اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ یہ دنیا ایسے بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں کالا جادو، جنات اور روحانی معاملات انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا۔ تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ہارر سٹوری۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلے ویڈیو تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔